خواتین و حضرات السلام علیکم اور رات گئے کی اس نشست میں خوش آمدید۔ رات گئے کی نشست کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اس نشست کو کوشش کیا کرتے ہیں، اپنے طور پہ یہ صحیح کیا کرتے ہیں کہ ان ایام میں اگر ہمیں کوئی نامور نام زبان اردو سے منسلک ملے تو اس کا ذکر خیر ضرور ہو، اور نومبر کا ماہ جہاں ایک طرف جناب فیض احمد فیض اور جناب احمد ندیم قاسمی، وہاں سب سے معتبر حوالہ اہل پاکستان کے لیے، اہل اردو کے لیے شاعر رنگی نوا، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ اقبال، آپ کا 146واں جو یوم پیدائش ہے وہ اس ماہ میں پڑا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بانگ درا کا جو دیباچہ شیخ عبدالقادر نے تحریر کیا تھا اس سے کچھ اقتباس پیش کروں۔ کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا، اور جس کے بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیاں پھر وجود میں آئیں گے اور اردو ادب کے فروغ کا باعث ہوں گے۔ مگر زبان اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اس زمانے میں اقبال سا شاعر سے نصیب ہوا۔ غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ اگر میں تناسق کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق تھا، اس نے ان کی روح کو ادب میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جسد خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کرے۔ اسی دیباچے کے اختتام پر جو جملہ میرے دل کو بہت بھاتا ہے وہ اقبال کے ایک شعر کو سامنے رکھتے ہوئے جناب عبدالقادر نے یہ کہا کہ آخر میں اردو شاعری کی طرف سے میں یہ درخواست قابل مصنف سے کرتا ہوں کہ وہ اپنے دل و دماغ سے اردو کو وہ حصہ دیں جس کی وہ مستحق اور محتاج ہے۔ خود انہوں نے غالب کی تعریف میں جو چند بند لکھے، ان میں ایک شعر میں اردو کی حالت کا صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے۔ اردو سے اقبال کا تعلق، خود اقبال کی شاعری نے دامن اردو کو کیسے وسیع کیا ہے۔ ہم جو اہل پاکستان نظریہ پاکستان کے حوالے سے خود پاکستانیت کے باب میں حکیم الامت کو ایک فلسفی کے طور پر بے انتہا معتبر جانتے ہیں اور آپ کی وہ شخصیت یقیناً مقدم ہے، لیکن ایک نگاہ اس جانب بھی چاہیے کہ اقبال بطور شاعر روایت کا پابند ہے یا اس نے ایک نئی روایت کو جنم دیا ہے۔ اقبال نے جو استعارے اردو شاعری کو عطا کیے ہیں، اس سے پہلے یہ گانوں کو مانوس تو نہ تھے۔ کیا وہ نئی اصطلاح ہے جو اقبال کی شاعری نے دی، اور کیا سبب ہے کہ اس لہجے نے ایسا جھنجھوڑا کہ خود اس شہر لاہور میں 1927 میں اقبال اندرون لاہور مجمع سے مخاطب ہیں، شعر سنا رہے ہیں، اور لکھنے والوں نے مجمع کی تعداد 27 سے 30 ہزار بیان کی ہے۔ شاعری ایسے جذب ہو رہی ہے اس مٹی میں۔ آج کی یہ نشست اقبال کی اس پہلو کی جانب، اور آپ جانتے ہیں کہ رات گئے کی نشست میں موسیقی اس کا ایک لازمی جزو ہے، اور جہاں حضرت اقبال کی بات آئے گی تو پھر اقبال کا کلام ہو اور موسیقی میں ڈھلے تو کیا بات ہے۔ یہ سب کچھ لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کی اس نشست میں باقاعدہ خوش آمدید کہ جو ہم اقبال سے منسوب ایسے کر رہے ہیں
کہ آج ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ زبان اردو پہ شاعر اقبال کا کیا اثر ہے، اور اس کے لیے اس گفتگو کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہوا، اقبال اور غالب، اگر ڈاکٹر خورشید رضوی سے کوئی بہتر پڑھا سکے تو ہم جانیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پہلے غالب پڑھایا تھا، اور آج ہم ڈاکٹر صاحب سے متمنی ہیں اقبال فہمی، اقبال بطور شاعر درس لینے کے۔ ڈاکٹر صاحب زبان اردو میں غزل کے شاعر کے طور پر بہت مقبول بھی ہیں، اور آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز ملا۔ قطر کی ایک تنظیم نے آپ کو اردو کے فروغ پر عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ دیا۔ آپ کی تصانیف میں شاخ تنہا، سرابوں کے صدف، رائگاں، امکان، یکجا، نسبتیں آپ کی شعری مجموعے ہیں، جبکہ آپ کے مضامین کے مجموعے تالیف، اطراف، اور پھر آپ نے کچھ سکیچز خاکے تحریر کیے بازدید کے نام پہ۔ آپ کی پی ایچ ڈی عربی زبان پہ ہے، اور آپ ابھی مجھے بتلا رہے تھے کہ آپ نے عربی کے ایک شاعر جو بغداد، فال آف بغداد سے پہلے کا شاعر ہے، اس کی تصنیف پہ کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب، عربی سے آپ کا شغف، ابتدا عربی سے، پھر پنجابی، ساہیوال، امروہے سے تعلق، اردو، کافی زبانوں میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ کوئی راہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو کس زبان کے اثر نے آپ کو سب سے زیادہ اب تک اپنے اثر میں رکھا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر زبان کا ایک جہان ہے۔ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو چیز یہاں ہے وہ یہیں رو کے لے رہی ہے، جس جا بھی سراپے پہ نظر جائے ہے اس کے جی میں یہی آتا ہے، یہیں عمر بسر ہو۔ تو سب زبانوں میں اپنا اپنا اس کا ایک رنگ ہے اور اپنی کشش ہے۔ تو میں تو تمام جتنی زبانیں بھی میں تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہوں، ان سبھی کے ادب سے مجھے بہت دلچسپی ہے۔ شعر کی طرف توجہ ایسے ہو رہی ہے کہ آسمان تلے سوتا 9 برس کا بچہ شعر کہہ رہا ہے، ہر شب کو فلک پر چمکتے ہوئے تارے، خورشید نکلتا ہے تو چھپ جاتے ہیں سارے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہر ایک زبان کا ایک اپنا جہان ہوا کرتا ہے، ایک اپنا ہی جہان صوفی کلام کا ہے، اور سرزمین پاکستان نے جہاں بہت نامور صوفی گائک پیدا کیے ہیں، وہاں ایک بہت ہی اچھوتا نام، اگر ہم کہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ اعزاز ہے کہ یہ نام بھی اپنی ابتدا سے اسی چینل سے وابستہ، ہنا نصر اللہ۔ آپ صوفیانہ کلام گاتی ہیں، نعت سے بہت مقبول ہوئی، لیکن جو وجہ شہرت آپ کی ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے کلام اقبال گایا تو بس پھر اپنے ہی رنگ میں گایا۔ حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے۔ آج ہماری مہمان ہیں۔ جی ہنا، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ابتدا میں اس دفعہ، چونکہ عموماً جب بھی علامہ اقبال پہ بات ہوتی ہے تو گفتگو علامہ پہ رک جاتی ہے، اقبال کی طرف کم کم آتی ہے۔ سو ذرا اس پردے کو ہٹایا جائے اور اس شاعر اقبال کو ڈھونڈا جائے کہ جس کے بارے میں عبدالقادر نے لکھا تھا کہ زبان اردو کو غالب کے بعد اگر کوئی لہجہ ملا تو اقبال کا ملا۔ یہ اقبال جو 17 برس کی عمر میں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے جو عرق انفعال کے، جی ایسا بھاری شعر 17 برس کے بچے کا ابلاغ اگر ہے تو وہ اقبال کیا دے گا اردو کو استعارہ، اور کیا وہ روایت کا پابند رہے گا یا روایت سے نکل جائے گا؟ جی بہت سے سوالات آپ نے اکٹھے کر دیے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اقبال کی شخصیت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو شاید سب سے زیادہ بلیغ ان کا اپنا ہی ایک شعر ہے
کہ ہیں ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، واہ سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں۔ واہ واہ۔ تو ان کی حیثیتیں بہت سی ہیں، جس طرف سے بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے وہ چمک۔ وہ شاعر بھی ہیں، ان کو مفکر بھی کہا جائے گا، ان کو ایک نظریہ ساز بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ جی سیاستدان بھی ہیں، عملی سیاست میں بھی حصہ لیا، صاحب رویا بھی ہیں، یعنی ایک ویژنری بھی ہیں، خواب دیکھتے ہیں بہت دور دور کے، اور ان کے خواب پورے بھی ہوئے۔ یہ ان کی سب حیثیتیں اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہیں اور مضبوط ہیں، لیکن ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے اساسی جو جہت اور حیثیت ہے وہ شاعر کی ہے، جس کی طرف آج آپ نے توجہ دلائی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی فکر اگر اس اتنی بڑی شاعری میں پیش نہ ہوتی تو شاید اتنی مؤثر نہ ہوتی۔ ان کی شاعری دنیا کے عظیم ترین جو نمونے شاعری کے ہو سکتے ہیں، میں بالکل بغیر کسی تکلف کے یا بغیر کسی رسمیت کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ اقبال شعری طور پر ایک ایسے بلند مقام پر ہیں کہ جہاں کسی سے بھی ان کو موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے آغاز ہی سے جو کچھ کہا اس میں ظاہر ہے اس وقت تک تو ان کا نظریہ سامنے نہیں آیا تھا۔ مثلا 1901 میں سر عبد القادر نے ان کی نظم مخزن میں چھاپی جو ان کا رسالہ تھا، جی، اور وہ نظم تھی ہمالہ۔ جی، اچھا، وہ نظم میں نے زندگی میں 50 بار یا 60 بار پڑھی ہوگی۔ آپ یقین کیجئے کہ جو کچھ انہوں نے ہمالہ کے بارے میں کہا ہے نا، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشان، تو جمع ہے گردش شام و سحر کے درمیان، وہ نظم بھی ایسی ہے۔ یعنی مجھے اتنی مرتبہ پڑھنے کے بعد کبھی اس نظم سے اکتاہٹ نہیں ہوئی، اور اس کے استعارے، اس کی تشبیہات، اس کی تمثال کاری یعنی امیجری مجھے آج بھی ویسے ہی مبہوت کرتی ہے۔ اور وہ نظم 1901 میں چھپ گئی تھی، اس سے پہلے لکھی گئی ہوگی۔ اب مثلا دیکھیے مجھے اس کا ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے جس میں وہ شام کا بیان کرتے ہیں ہمالہ کے حوالے سے۔ لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، واہ، دامن دل کھینچتی ہے آپ شاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، واہ، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کو سار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ یہ امیجری اس وقت بھی اسی نے لوگوں کو چونکایا، اور کیسے نہ چونکاتی کہ آج تک میں ایک چھوٹا موٹا شاعر ہونے کی حیثیت سے اب تک جب کبھی میں اس بند کو پڑھتا ہوں تو مبہوت رہ جاتا ہوں۔ اب دیکھیے وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کیا عجیب امیج ہے اس کے اندر۔ آپ نے 1901 کی نظم کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے میں جو انہوں نے 17 برس کی عمر میں شعر کہا ہے اس کا آہنگ بھی ہمارے سامنے ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو لہجہ نمائندہ یا مقبول یا معتبر ہوتا ہے اس عہد میں، ابتدا میں لوگ اس کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہ جب شاعری شروع کی ہے تو مرزا داغ دہلوی کا طوطی بول رہا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اور اکثر شعراء ان کے شاگرد ہو رہے ہیں۔ اقبال نے بھی اپنی غزل ان کو روانہ کی ہے۔ جی جی، داغ نے اس میں اصلاح کرنے سے انکار کر دیا۔ داغ کی شاعری کے استعارے تو بہت عاشقانہ اور وہ بڑے ایک مختلف رنگ ہے، بڑا رنگین اس کا پیمانہ ہے۔ یہ آہنگ کیا پہلے بر صغیر پاک و ہند میں کسی شاعر کا
موجود تھا کیا یہ امیجری یا یہ انداز جو اقبال کے یہاں ہمیں اچانک نظر آیا؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. نہیں تھا. دیکھیے نا، داغ سے انہوں نے جو اصلاح لی، جیسے کہ آپ نے کہا، بہت مختصر رہی. داغ نے خود ہی کہا کہ کلام میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے داغ کے رنگ میں بھی بہت کم لکھا. مثلا انہوں نے نمونے کے طور پر بانگ درا میں ایک چھوڑی ہے غزل، نظر تیری مستی میں ہوشیار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، نظر تیری مستی میں ہوشیار کیا تھی. یہ رنگ داغ کا ہے. تو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ بانگ درا میں اس کو رکھا بھی اس لیے کہ وہ اس غزل کا ایک نمونہ یہاں محفوظ رکھنا چاہتے تھے. ان سے ایک مرتبہ محمد دین فوق نے پوچھا تھا، جو ایک کشمیری مشہور وہ تھے. انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم آپ کی سوانح عمری مرتب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ اپنے حالات دے دیجئے. اقبال نے ان سے ایک بات کہی کہ میری سوانح حیات میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے سوائے ایک بات کے، اور وہ ہے میرے خیالات کا غیر معمولی ارتقاء. یعنی بڑی تیزی سے ان کے ہاں جمپس ملتے ہیں. مثلا بطور شاعر بھی اگر اقبال کی بالکل ابتدائی دور کے کلام کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت اونچے شعر بھی ملتے ہیں، مثلا یہی شعر جو آپ نے پڑھا. لیکن اگر اسی غزل کو ساری کو آپ دیکھیں تو ساری غزل اس رتبے پہ نہیں ہے. اچھا وہ اس دور کی غزل کو دیکھ کر، اس دور کے کلام کو دیکھ کر آپ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ شاعر اتنی لمبی اس کی زقند ہوگی کہ یہ ایک بالکل محیر العقول حدود تک پہنچ جائے گا. یہ ان کے ہاں غیر معمولی ارتقاء خیالات میں بھی ملتا ہے، ان کے افکار میں بھی ملتا ہے، ان کے فن میں بھی ملتا ہے. تو یہ، لیکن ہمالہ ایک ایسی نظم تھی جس نے اسی دور میں سب کچھ چونکایا تھا، کیونکہ اس میں سب کچھ نیا تھا. ایک نیا آہنگ ہے، ایک نیا مضمون ہے، ایک نیا وہ ہے، نئے استعارے ہیں، اور اس پر انگریزی شاعری کا بھی اثر ہے. ورڈ سے وہ متاثر تھے بہت زیادہ. تو ان تمام چیزوں سے انہوں نے ایک ایسا رنگ پیدا کر دیا تھا. اچھا اسی طرح دیکھیے آپ، میں یعنی بطور شاعر کی جب بات ہوتی ہے، اب مثلا شکوہ میں ان کا ایک بند ہے، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے. یہ مصرع جو جب بھی میں پڑھتا ہوں، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، مجھے یہ بہت الگ کھڑا ہوا نظر آتا ہے ساری شاعری میں. اور ایسا مصرع خدا کی دین ہوتی ہے. بس یہ بات، اس کے اندر جو تیور ہیں، جو بات ہے، جو تخلیقی قوت ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں اس مصرعے کے سحر سے کبھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکا. پھونک دی گرمی رخسار سے محفل. ہنا، آپ نے جہاں ایک طرف نعت اور صوفی کلام سے شہرت پائی، وہاں ایک بڑا ہی الگ رنگ آپ کا تب آتا ہے کہ جب آپ کلام اقبال سناتی ہیں. آج کی بزم میں آپ کس سے ابتدا کر رہی ہیں؟ بہت خوبصورت کلام ہے جی. نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ارشاد. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات،
نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں
خواتین و حضرات، رات گئے کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گفتگو اقبال بطور شاعر پہ، اور کیا اچھا کلام سنایا۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہمیں ہنا نے ایسا سحر طاری ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، اچھا غزل کا ہی انداز ہے اس کا۔ یہ جو اقبال کا اتنی بھرپور غزل کہہ رہے تھے، آپ کا آسان بھی کہا تو اتنے آسانی سے کہہ دیا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، یا پھر یہ آپ کا جو ایک بڑا اچھا شعر میرے سامنے ہے کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ بار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اچھا، اتنا اچھا آہنگ، اتنا اچھا لہجہ، غزل ہی سے منسلک کیوں نہیں رہے؟ اور میں آپ سے پہلے پوچھ چکا ہوں کہ یہ جو روایتی غزل تھی جو اس وقت موجود تھی، اور ایسی ہم نظم دیکھ نہیں رہے تھے، یا ہمارے سامنے مثنوی کی طرز کی پرانی نظمیں موجود تھیں، یا مرثیہ تھا، یہ انداز تو تھا نہیں۔ اچھا تھا غزل کا انداز چلتا رہتا اور روایت کا یہ انداز چلتا رہتا۔ ہاں دیکھیے نا، یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ کلاسیکی روایت کے آدمی تھے یا اس سے ہٹ کر بالکل ہی ایک جدت کے آدمی تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے خود جو کہا ہے نا، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم، یعنی یہ وہ جدت اور قدامت کو زمانی اعتبار سے نہیں جانچتے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری میں جدید و قدیم زمانی طور پہ نہیں ہوتا۔ ہمیں آج بھی ولی کے اور سراج اورنگ آبادی کے اور کس کس کے شعر جو ہیں وہ آج تک ہمیں ہانٹ کرتے ہیں، وہ جدید ہیں، وہ آج کے شعر ہیں، آج کے شعر ہیں۔ اور آج بھی کچھ ایسے شعر کہے جاتے ہیں جو کہ ہمیں کل بھی یاد نہیں ہوتے، تو یہ کسی اور زمانے کے شعر ہیں۔ اچھا، اقبال کی یہاں بات یہ ہے کہ انہوں نے کلاسیکی روایت کو پوری طرح اپنے اندر جذب کیا تھا۔ انہوں نے تمام ہمارے جو شاعری کے اصول و ضوابط ہیں، حتیٰ کہ عروض کے بارے میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عروض سبقن پڑھا ہے۔ اچھا، جی ہاں، تو ان سب چیزوں پر اور اس دور کے جتنے علوم تھے ان پر انہوں نے پوری طرح سے محنت کی، سب کچھ اپنے اندر سمویا، لیکن روح میں ایک ایسی جدت تھی کہ اب دیکھیے وہی جو بات ہے کہ ارتقاء کی ان کے ہاں جو کڑیاں ہیں وہ بڑی تیز ہیں۔ تو یہ غزل لکھتے لکھتے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اب یہ غزل جو ہم نے ابھی سنی، جی آپ یہ دیکھیے کہ یہ غزل غالب کی زمین میں ہے۔ اس اعتبار سے تو اس کی اساس ایک کلاسیکی روایت پر ہے، لیکن اس غزل میں اتنی جدت ہے کہ ہمیں اس کو سنتے ہوئے غالب کی غزل یاد نہیں آتی۔ احساس بھی نہیں ہوتا، آپ نے کہا تو مجھے، اور یہ آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ کسی کی زمین میں ہے۔ تو غالب جیسے شاعر نے جس زمین کو ہاتھ لگا دیا ہو، اس میں ایک تو غزل لکھنا، اور پھر غزل ایسی لکھنا کہ اس میں وہ غالب کی غزل یاد نہ آئے،
یہ ایک انتہا ہے ان کی اس تازہ کاری کی جو ان کی طبیعت میں موجود تھی اور جو انتہائی غیر معمولی تھی۔ چنانچہ انہوں نے روایتی غزل کی اساس پر تو اپنا قلعہ اٹھایا، لیکن وہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور وہ نوا ایسی ہو گئی جس کی کوئی سابقہ مثال ہی نہیں ملتی ہمیں۔ یہ جو کہا ہے نا اردو، آپ نے کہا کہ اردو کو انہوں نے کیا دیا، انہوں نے اردو کو اس کی کلاسیکی روایت کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی شاعری دی جس کی کوئی مثال سابق میں موجود نہیں تھی۔ یہ ان کا اردو کو بہت بڑا احسان ہے ان کا اردو پر، جو شاعری وہ اس میں کر گئے ہیں۔ تو گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، یہ بھی ان کا اپنا ہی مصرع ہے، اور یہ انہوں نے غالب کے بارے میں کہا ہے۔ غالب کے وہ بہت بڑے مداح تھے، خصوصاً غالب کے فارسی کلام کے خصوصیت کے ساتھ۔ جی ہاں، اس پر بہت زور تھا، بلکہ انہوں نے جو اسپرے ریفلیکشنز میں ایک زمانے میں جو شذرات لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے انگریزی میں، اس میں مرزا غالب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا مرزا غالب دا پرشین پوئٹ۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی تہذیب کا ایک ایسی عطا ہے عالمی لٹریچر کو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب، دو شاعر ایسے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں بطور خاص ان کی حیثیت اردو شاعر کے طور پر بھی بہت مستند ہے، اور ان کی حیثیت فارسی شاعر کے طور پر بھی بہت مستند ہے۔ آپ نے بجا طور پہ غالب کا نام لیا، اور دوسری شخصیت خود اقبال ہیں۔ کیا سبب ہے کہ اقبال کا فارسی کلام بھی اتنا ہی مقبول ہے کہ جتنا ان کا اردو کلام ہے، لیکن وہ غالب کہ جو اپنے فارسی کلام پہ ہمیشہ نازا رہے، ان کا فارسی کلام اتنا مقبول نہیں ہو پایا خود اہل فارس کے لیے جتنا کہ اہل بر صغیر پاک و ہند کے لیے ان کا اردو کلام ہے؟ جی جی، بڑی آپ نے ایک اہم بات پوچھی، اس کی طرف توجہ دلائی آپ نے۔ دیکھیے، مرزا غالب اپنے فارسی کلام میں، جیسا کہ اقبال نے ان کی خاص طور پر داد دی ہے، میں نے بھی جتنا کلام ان کا پڑھا ہے فارسی کا، یقین کیجئے کہ انتہا درجے کا باکمال شاعر ہے فارسی میں، بلکہ جتنی محنت انہوں نے فارسی پر کی اتنی شاید اردو پر جم کے نہیں کی۔ لیکن وہ سب کے ہندی کے شاعر تھے۔ سب کے ہندی ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ایک پیچیدہ بیانی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے خود حافظ کی زمین میں غزل کہتے ہوئے غالب نے کہا تھا کہ سخن سادہ دل امرا نہ فریبد غالب، سادہ سادہ سخن میرے دل کو نہیں بھاتا، نقطۂ چند ز پیچیدہ بیان بے مانار، کچھ نقطے کسی پیچیدہ بیان کے میرے پاس پیش کرو۔ تو یہ جو پیچیدہ بیانی تھی، یہ اہل ایران کے مذاق سے وہ مناسبت نہیں رکھتی تھی جو اقبال کی راست بیانی میں تھی۔ اس لیے اقبال کا فارسی کلام، اس کی پذیرائی وہاں زیادہ ہے۔ حالانکہ مرزا غالب کے فارسی کلام کے خود اقبال بہت بڑے مداح تھے، بہت بڑے مداح تھے، لیکن غالب اپنے اردو کلام نظموں اور نثر دونوں پر جو ہے ان کی شہرت کا زیادہ انحصار ہے بنسبت ان کے فارسی کلام۔ بالکل، لیکن اقبال کی شہرت کا انحصار دونوں پر ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اب اقبال کا فارسی کلام جو ہے اس سے ربط ہماری قوم کا کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ اب اقبال کی اردو کی ڈکشن بھی ہماری نئی نسل کے لیے اجنبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ غزل کی روایت بہت مستند، بہت ڈومینیٹنگ ہے اردو میں، اور وہ بڑی صراحت کے ساتھ جاری تھی، اور اقبال کا جو پیریڈ ہے وہ بالکل وہ ہے کہ جہاں ہم کلاسیکی عہد سے اس نئے عہد کی جانب آ رہے ہیں، جی، اس کے بالکل حد فاصل پہ اقبال ہیں، اور یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے مقابلے میں نظم ابھرتی ہے، اور جو اقبال کی نظم ہے وہ ان کی غزل پہ مکمل طور پہ حاوی ہو چکی ہے۔ یہ جو اقبال کی نظم ہے، اس کا کیا پہلو ہے، اور یہ اردو شاعری میں اس کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حالی نے بھی اصلاحی نظمیں لکھی ہیں، لیکن ان کا وہ اثر نہیں ہے جو اقبال کی نظم کا ہے۔
جی 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 دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ اقبال کے ہاں یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ ان کی غزل جو تھی وہ رفتہ رفتہ پس منظر میں چلی گئی. ان کی غزل بال جبریل ان کی آخری کتاب ہے جو ان کی زندگی میں چھپی ہے، اور بال جبریل اپنی غزلیات میں اپنی نظموں سے ہٹ کر بھی ایک بے مثل کتاب ہے. یا اگر آپ فارسی کلام میں دیکھیں تو پیام مشرق زبور عجم، جس میں بیشتر غزلیات ہی ہیں، ان کا معیار کسی طرح نظموں سے بھی کم نہیں ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقبال کی نظم کے آگے ان کی غزل ماند پڑ گئی. ماند کبھی نہیں پڑی. مگر ہاں یہ ضرور ہے، انہوں نے ایک دفعہ کہیں میں نے پڑھا کہ یوسف سلیم چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے گفتگو کے دوران اقبال نے یہ کہا کہ میں نے آج تک کبھی کوئی شعر نہیں لکھا جسے اپنے قلب میں محسوس نہ کیا ہو اور صرف عقل کی بنیاد پر کہہ دیا ہو. یہ ہے ان کی قوت کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ شعر اپنا پیرایا اپنے ساتھ لاتا ہے. کسی وقت شاعر نظم کے موڈ میں ہوتا ہے اور نظم کے ذریعے اس کا کیتھارسس ہوتا ہے. کسی وقت وہ غزل کے آہنگ میں ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنے راستہ اس کے جذبات کو ملتا ہے. ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. اقبال ایک ایسا شاعر ہمیں ملتا ہے کہ جس کا جو وہ حلقہ اثر ہے، یا جسے کہیں جس کا فین کلب ہے، وہ بہت وسیع لگ رہا ہے. بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو ڈکشن بالکل مختلف ہے اور بہت ہی سادہ اور وہ روانی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا شکوہ ایلوکیوشن کی مثال ہے. آپ آج بھی اگر ایلوکیوشن کا مقابلہ کرائیں تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ طلبہ کو شکوہ جواب شکوہ دیا جاتا ہے. یہ جو انداز ہے، یہ بطور شاعر آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں کہ کیا کسی شاعر کا ابلاغ اتنا وسیع ہو سکتا ہے کہ وہ ایج بریکٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور شعر کے معیار میں کمی نہ آئے؟ ان کے ہاں تنوع بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی رو ان کی اتنی مضبوط ہے کہ وہ غیر تخلیقی شعر کہتے ہی نہیں ہیں. بچوں کے لیے بھی جو انہوں نے نظمیں لکھی، اگرچہ ان میں سے بہت سی نظمیں انہوں نے انگریزی سے ترجمہ کی، لیکن ترجمہ بھی جس درجے کا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. جی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ خود نظم میں اقبال کے ہاں ارتقاء ملتا ہے ہمیں. بانگ درا میں آپ دور بدور دیکھتے جائیں، اس کے اندر کہنے کے انداز میں فرق آتا چلا جا رہا ہے. یعنی ان کی ابتدائی نظموں میں جو ہے، پھر اس کے بعد طویل نظموں میں شمع اور شاعر میں جو انداز تھا وہ خضر راہ میں اس سے آگے جا چکا ہے. پھر شکوہ جواب شکوہ کی اپنی ایک لے ہے، لیکن ان کی نظم بال جبریل میں جہاں پہنچ گئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہاں وہ اپنے کمالات شاعرانہ کے ساتھ ساتھ اپنی غیر معمولی نظر جو تھی وہ سب چیزوں کو انہوں نے آمیز کر دیا. اور ساقی نامہ جیسی نظم، مسجد قرطبہ جیسی نظم، یعنی مسجد قرطبہ کی نظم کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ صدیوں کی مسلم تہذیب کا عطر نکال کے اس کے اندر ڈال دیا ہے. ایک ایک استعارے اور ایک ایک جملے کے پیچھے، ترکیب کے پیچھے آپ کو بڑی بڑی روایتیں ملتی ہیں. بس ہم دیکھیں نا، مسجد قرطبہ میں وہ کہتے ہیں کہ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. یہ میں کتنی آپ پڑھتا جاؤں. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ابن السبیل کا لفظ قرآن مجید سے اٹھایا گیا ہے. سیل، عشق خود ایک خیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. یہ عربی میں ایک شعر آتا ہے کہ صادف در السیل در ان یدفعہ. ایک پوری کہانی ہے، وہ سب اس وقت میں
بیان نہیں کرتا، وقت کم ہوگا ہمارے پاس. تو اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ ایک سیلاب کے ریلے نے دیکھا کہ دوسرا سیلاب کا ریلا آیا اور اس نے اس کو دھکیل دیا. اب یہ کہاں سے عناصر ہیں جس کو انہوں نے یکجا کیا ہے، اور شعوری طور پر نہیں کیا بلکہ تخلیقی طور پر کیا ہے. میرے ذہن میں اس کی مثال یوں آتی ہے کہ ایک عام مکھی میں اور شہد کی مکھی میں یہ فرق ہے کہ عام مکھی بھی مختلف چیزوں پہ بیٹھتی ہے، اٹھا کے لاتی ہے، لیکن اس کے ہاں وہ جوں کے توں موجود ہوتے ہیں. شہد کی مکھی بھی جاتی ہے، لیکن وہ جب جا کر اپنے اس کو شہد بناتی ہے تو وہ شہد کسی پھول سے مشابہ نہیں ہوتا. تو اقبال کے ہاں یہ جتنی چیزیں، اس میں کبھی کاس الکرام کی ترکیب آ رہی ہے، کبھی وہ سیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ اس کو کھنگالیں گے تو آپ کو انگریزی اور عربی اور فارسی ادب کے پس منظر میں بکھری ہوئی، صدیوں میں بکھری ہوئی چیزیں ملیں گی. لیکن اس کو جو سمیٹا ہے اقبال نے، وہ ایکومولیشن نہیں ہے، وہ ایسیمیلیشن ہے. انہوں نے اس کا نکال کر سارا عرق ایک چیز دیگر بنا کے اسے پیش کیا ہے، بہت بڑی تخلیقی صلاحیت کے ساتھ. تو اس لیے یہ نظمیں جو ان کی ہیں، جو بال جبریل میں خاص طور پر آئی ہیں، یہ نظمیں تو صرف اردو شاعری میں ہی نہیں، میرا خیال دنیا بھر کی شاعری میں بے مثل چیزیں ہیں. آپ ان کو کہیں کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی بڑی شاعری سے. میں ڈاکٹر صاحب اس میں اب ضرور چاہوں گا کہ اب ہم جو ان نظموں نے، جیسے بھی آپ نے بتلایا کہ مختلف جگہوں سے لفظوں کو اٹھایا، ان لفظوں کے پیچھے بہت معنی ہیں، اور اس حوالے سے جو استعارے اقبال کے ہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی اردو شاعری میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنے گئے. تو ہم استعاروں پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ہنا کی جانب جانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ہنا اس محفل کو ایک بار پھر کلام اقبال سے بھر دیں. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینیوں دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے شبیری، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری
सरवरी क्या है, खुदी की मौत हो जिसमें, वो सरवरी क्या है, खुदी की मौत हो जिसमें, वो सरवरी क्या है। फलक ने उनको अता की है आजगी के जिन्हें, फलक ने उनको अता की है आजगी के जिन्हें, खबर नहीं रविशे बंदा परवरी क्या है, खबर नहीं रविशे बंदा परवरी क्या है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, तिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त इक़बाल बतौर शायर पे गुफ्तगू और डॉक्टर खुर्शीद रिज़वी से हम ये नुक्ते समझ रहे हैं जो इससे पहले हमारी निगाह से इसलिए मख्फी थे कि हम जनाब अल्लामा इक़बाल को अल्लामा के तौर पे बहुत ज़्यादा शिद्दत से देखा करते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम नज़्म की बात हुई, हमने बाकी गुफ्तगू की, अब मैं ये चाहूँगा कि ज़रा हम इस तरफ देखें कि उर्दू शायरी को दामन को जो नए इस्तारे इक़बाल ने अता किए हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल इस पे आपसे यही होगा कि हम तमाम क्लासिकी शोरा के हाँ जो फ़ारसी गज़ल से उर्दू गज़ल में एक बड़ी शिद्दत के साथ शय आई, वो हुस्न और इश्क का मवाजना, इनका मारज़ा, इनका तकाबुल था। इक़बाल के यहाँ हमें पहली बार अक्ल और इश्क का तकाबुल मिला। ये बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, और अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये इससे मुराद क्या है? क्या इक़बाल के नज़दीक अक्लमंदी और अक्लमंदी से जो तमाम तहज़ीबी मयारात मुकर्रर किए गए हैं उन सब को फलांद जाना जुनून है? क्या शय है ये अक्ल और इश्क का मवाजना? मैं जो कुछ समझता हूँ वो ये है कि उनके यहाँ इन दोनों वफ़तों का जो मुआजना है उसमें उनकी निगाह में ज़िंदगी सोच समझ कर मंसूबा बनाने और उस पर चलने की ज़रूरत तो रखती है, लेकिन ज़िंदगी खुद अपनी ज़ात में इस अमल से इबारत नहीं है। ज़िंदगी एक जज्बे अंदरूनी है जो कि चीज़ों के तज्ज़िये के बग़ैर अपना ज़हूर करता है। वो जैसे हमारे
ایک اور شاعر جو ہمارے بہت پسندیدہ ہیں مجید امجد، انہوں نے کہا تھا نا کہ منتظر ہو گھات پر چلے میں تیر، ہرنیوں نے چوکڑی بھرنی تو ہے۔ اچھا یہ جو ہے ہرنی جو چوکڑی بھر رہی ہے، یہ جذبہ بے اختیار جو زندگی کے اندر مضمر ہے، چھپا ہوا ہے ایک شعلے کی طرح، یہ عشق ہے اقبال کی نظر میں، کہ جو تجزیاتی طور پر قدم نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے اندر ایک داخلی توانائی اور قوت کے سبب سے وہ ایک جست بھرتا ہے، بے خبر ہو کر اس سے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جو انہوں نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو عشق ان کے اندر زندگی کی وہ بنیادی فورس ہے جو اس زندگی کو چلاتی ہے، صرف انسان میں ہی نہیں، تمام چیزوں میں آپ دیکھیے نتائج سے بے پرواہ ہو کر زندگی اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ زندگی ایک دوسرا بہت اہم مضمون ہے اقبال کا، تو سے اندیشہ سود و فردا سے نہ جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ زندگی کو؟ زندگی ان کے نزدیک حرکت ہے، یا زندگی کو ہم جو یہ تہذیبی دنیا ہے اور یہ جس عقل مندی کی بنیاد پہ ترقی کر رہی ہے، علوم کی بنیاد پہ ترقی کر رہی ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے؟ نہیں، انہوں نے عقل کی نفی نہیں کی، یہ خیال ہے لوگوں کا۔ انہوں نے کہا ہے گزر جا عقل سے آگے، کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل کو نور بھی کہا ہے، چراغ راہ بھی کہا ہے، لیکن اس کا فنکشن اتنا ہی ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل آپ کو پلان کر کے دے سکتی ہے چیزیں، لیکن آپ اپنی منزل کا تعین اپنے جذبہ بے اختیار سے کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو انہوں نے کہا نا فلسفہ زندگی سے دوری، فکر محض زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ کے خون کے اندر ایک جذبہ بے اختیار جو ہے وہ زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے اپنے یعنی آگے سفر کو، جو ان کا ساقی نامہ ہے اس میں جو انہوں نے خودی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ زندگی ہی ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے جی، اور گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ زندگی ان کے ہاں ایک دائمی سفر ہے جس میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھتے چلے جانا اور خطرناک صورتحال سے دوچار ہو کر زندگی گزارنا یہ بہتر ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو عقل آپ کو نہیں سکھاتی۔ عقل آپ کے لیے چراغ راہ ضرور ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ اقبال جو ہے وہ عقل سے عاری کر دینا چاہتا ہے، یہ میرے خیال سے غلط نتیجہ نکالنا ہوگا۔ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ مصلحت کوشی کے خلاف ہے؟ جی، مصلحت کوشی تو خیر ان کے یہاں ہے ہی نہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر عشق جس کو آپ جذبہ بے اختیار کہہ لیں اور عقل جو کہ منصوبہ بندی ہے، اگر ان دونوں چیزوں کا زندگی میں ایک توازن ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو لیڈنگ رول ہے وہ ان کے رائے میں عشق کا ہے، عشق کا ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا زندگی سے آپ نے خود ہی دوسرا ان کا بڑا مقبول استعارہ آپ نے بیان کر دیا، وہ ہے خودی۔ یہ خودی جو ہے یہ اقبال کے نزدیک خود پسندی ہے، خود سری ہے، کیا یہ خودی کا یا یہ انا کا بت ہے کہ جس سے باہر ہی نہ آئے آپ؟ ایک تو پدرم سلطان بود کا معاملہ تھا، یہاں تو اپنے سے آگے کسی کو نہ دیکھنا، خودی سے کیا مراد؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے خودی اقبال کا خاص لفظ ہے، اور کسی بھی فلسفی یا مفکر کا جو خاص لفظ ہوتا ہے وہ اپنے لغوی معنوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اقبال کے ہاں خودی کا لفظ اس سے پہلے اردو زبان میں خودی کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا اس سے منقلب ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں خودی سے وہی مراد تھی، خود پسندی جی، اور خود رائی اور خود سری۔ اچھا، اقبال کے یہاں خودی یہ نہیں ہے۔ اقبال کے یہاں خودی کا مطلب ہے بی یور سیلف، نو یور سیلف، خود شناسی،
اپنے آپ کو، اور وہ جو کہتا ہے برابر ہر چے اندر سینہ داری، سرودے نالائے آہے فغانے، تیرے سینے میں جو کچھ بھی ہے وہ کوئی سرود ہے، کوئی نالا ہے، کوئی آہ ہے، کوئی فغاں ہے، جو کچھ بھی ہے اسے باہر نکال۔ یعنی اپنے امکانات کو محسوس کرنا، ان کو دریافت کرنا، اور پھر ان کو بروئے کار لانا، یہ خودی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہوں۔ دوسروں کی نفی کرنا خودی نہیں ہے۔ خودی اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنی توانائی، اپنے امکانات کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا نام ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے صرف خودی نہیں کہی، بے خودی بھی کہی ہے۔ ان کے اب پوری ایک نظم اسرار خودی ہے، دوسری رموز بے خودی ہے۔ بظاہر یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اچھا، خودی ان کے ہاں ایک اعتبار سے تعمیر ذات ہے نا، اپنے امکانات کی تعمیر۔ یہ دیکھا جائے تو انہوں نے خودی اور بے خودی کو فرد اور معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ اگر ہم اس کی ایک بھدی سی مثال لیں تو اینٹ اگر خود کو پختہ کرتی ہے، اس کو اچھی طرح پکایا جاتا ہے، اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، اور اینٹ اپنی ذات میں مکمل ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی خودی ہے۔ لیکن جب اس کو تعمیر میں لگایا جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کو اپنی اس خودی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ وہ معمار سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب مجھے تو آپ بام پہ لگائیں، بنیاد میں نہ رکھیں، کہ میں تو کسی کو نظر ہی نہیں آؤں گی۔ نہیں، پھر وہ لگانے والا جہاں اس کو چاہتا ہے لگاتا ہے، اس وقت خودی جو ہے وہ دستبردار ہو جاتی ہے اپنی ذات سے، اور وہ حوالے کر دیتی ہے اپنا وجود اس پوری انسانی معاشرے کی عمارت کے۔ چنانچہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ افراد اپنی خودی کو مضبوط کریں، لیکن اس خودی کو ملت کی خودی میں ضم کر دیں۔ یہ ان کی خودی اور بے خودی کا فلسفہ جیسا میں سمجھ سکا ہوں درست ہے یا نہیں۔ اچھا، اب آپ نے دوسرا لفظ خودی دے دیا ہمیں، ملت۔ جی، بتانے رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا۔ جی، وطنیت ہے جی، ایک ملت ہے۔ جی، کیا اقبال یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جغرافیہ نہ رہے، کوئی سرحدیں نہ رہیں، اور دنیا جسے آج ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں، کیا یہ اقبال چاہتے تھے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر سب ایک ہو جائیں اور آپ کی جو جداگانہ تشخص ہے وہ ختم ہو جائے؟ لیکن دوسری طرف خود بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان کا اگر تشخص دے رہے ہیں تو اقبال دے رہے ہیں۔ جی، جی، جی۔ تو یہ ملت کیا ہے؟ دیکھیے، اقبال ملت تو اب لفظی طور پر تو ملت کا مطلب طریقہ ہے۔ اوکے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ ان کا ملت کا تصور ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے، جب بھی ہم سوچتے ہیں، یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ ایک چیز پر اصرار دوسری چیز کی نفی کے مترادف ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب وہ خودی پر اصرار کرتے ہیں تو وہ خودی سے دستبرداری سے کے الٹ نہیں ہے۔ جب وہ عشق کو کچھ اس کو مقام دیتے ہیں تو وہ عقل سے دستبردار نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس لیے یہ ملت کا تصور ظاہر ہے کہ روئے زمین پر جب برپا ہوگا تو اس کی جغرافیائی حدود تو ہوں گی، اور جغرافیائی طور پر کچھ اکائیوں کا قیام اقبال کی نظر میں اگر نہ ہوتا تو وہ جیسے آپ نے خود فرمایا، وہ پاکستان بنانے کے لیے وہ ایک جغرافیائی حد بندی جو اس وقت انہوں نے ود ان انڈیا بھی قبول کرنا چاہی تھی، وہ کیوں کرتے کہ یہ صوبے جو ہیں ایک طرف ہوں؟ ملت ایک ایسا خیال ہے جس سے ہم مختلف ہو جاتے ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم دنیا کی دیگر اقوام سے ایک بات میں مختلف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جغرافیائی حد بندی کے ساتھ
اس سے ماورا بھی ایک تعلق رکھتے ہیں. صرف قوم نہیں ہے، ہم ایک ملت ہے. چنانچہ یہ بھی قوم اور ملت کا تصور بھی ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے. صاحب اگر اسی بات ہے تو میرے سامنے یہ اقبال کے 2 شعر ہیں. آنکھ میری اور کے غم میں سرشک آباد ہو، امتیاز ملت و آئیں سے دل آزاد ہو، بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نوع انسان قوم ہو میری، وطن میرا جہاں. جی دیکھیے وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ انہوں نے کہا میرے ہاں خیالات کا غیر معمولی ارتقا ہوا ہے. اقبال نے جب آغاز کیا تھا تو ان میں وحدت الوجود بھی تھا. غنچے میں جو چٹک ہے وہ پھول میں مہک ہے، اور اس طرح کے اشعار ہیں کہ گویا ایک ہی چیز ہے. وحدت الوجود کا فلسفہ ہمارے ہاں بہت چلا. اقبال رفتہ رفتہ اس فلسفے سے متفق نہیں رہے. انہوں نے آگے چل کر وحدت الوجود کو قبول نہیں کیا. اچھا، جو ہمارے ہاں شعراء میں، متصوفین میں، انٹلیکچولز میں بہت رہا ہے اور اب تک اس کے اثرات موجود ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کے مطالعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. اچھا، خود ہمارے مجدد الفسانی بھی جو ان کے ہاں درجہ بدرجہ آئی ہے، وحدت الوجود سے وحدت الشہود کی طرف، ذلیت کی طرف، اور پھر ابدیت کی طرف ایک سفر ہے ان کا. وہ خیر ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا. تو اقبال کے ہاں بھی ابتدا جب ہوئی تھی تو وہ بالکل وطن کے عاشق تھے. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے اس زمانے میں کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. یہ وہ اقبال ہے جو آغاز میں ہندوستان ہی کے اندر خود کو ایک ہندوستانی تصور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن اس سے اگلی جو ان کا قدم ہے اس میں انہوں نے اس سے اوپر اٹھ گئے. پھر انہوں نے وہ ترانہ ملی لکھا ہے، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اس میں یہ حدود اٹھا دی ہیں. اسی طرح سے وطن کے بارے میں کجات یہ لکھ رہے تھے، آگے چل کر انہوں نے لکھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جی جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اچھا، ان تمام چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وطنیت کے جذبے سے دستبردار ہو گئے یا انہیں اس کے بعد ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ بات نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر کہ ایک خطہ ارض میں بسنے والے لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور باقی دنیا جو ہے وہ اس سے مغایر ہے، الگ ہے، یہ انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم نقطہ نظر یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جغرافیائی حدود کے ہوتے ہوئے ماورائے جغرافیہ کا تصور موجود ہے. صحیح. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس موقع، کیونکہ اتنی اچھی یہ نکتے ہیں جو میرے جیسے کم عقل کو اور کن ذہن کو کوئی اور ہی رخ دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف انسپائرنگ بہت زیادہ حنا کی آواز ہے. حنا اب آپ ہمیں کیا سنائیے گا؟ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے جی. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. پیام اور
सुन चुके हो तुम, नाले तो सुन चुके हो तुम, ये भी सुनो के नालाए, ये भी सुनो के नालाए, ताई बाम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्द मंद का, इश्क के दर्द मंद का तर्ज़े कलाम और है। आती थी कोह से सदा, आती थी कोह से सदा, राज़े हयात है सुकून, आती थी कोह से सदा, राज़े हयात है सुकून, आती थी कोह से सदा, आती थी कोह से सदा, राज़े हयात है सुकून, राज़े हयात है सुकून, कहता था मोर नातवा, कहता था मोर नातवा, लुत्फ़े ग़राम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है। मौत है ऐशे जाविदा, ज़ौक़े तलब अगर न हो, मौत है ऐशे जाविदा, ज़ौक़े तलब अगर न हो, ज़ौक़े तलब अगर न हो, गर्दिश आदमी है और गर्दिश आदमी है और गर्दिश जाम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्द मंद का, इश्क के दर्द मंद का, इश्क के दर्द मंद का तर्ज़े कलाम और है। आ
اس رات گئے کہ یہ نشست جو حضرت علامہ اقبال بطور شاعر اور ان کی شاعری کے جو اسرار و رموز ہیں ان سے آگہی کے لیے آج ہم نے بپا کی، اب اپنی اختتامی مراحل میں ڈاکٹر صاحب داخل ہو رہی ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ڈھونڈتی ہیں جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ علامہ کے تمام جو مجموعے ہیں اس میں وہ چشم باطن کہ جس میں ہمیں وہ جلوہ نظر آ جائے اور جسے ہم کرکس آف اقبال's پوئٹری کہہ سکیں، آپ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ یعنی جو کچھ بھی وہ اپنے اندر جس کا انہوں نے پورے فن میں اظہار کیا ہے وہ ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے، ایک احساس ہے، اس کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا ان کی فکری زندگی سے زیادہ متعلق ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں احساس شامل ہے۔ فکری طور پر ان کی جو ایک تھریڈ یا ایک رو یہ تو آپ کو شروع سے ہی دکھائی دیتی ہے، آخر تک اس کا ارتقا بھی ہم نے دیکھا۔ ارتقا ہے نا؟ جی ہے، بالکل بانگ درا میں ہے، پھر آگے چل رہا ہے۔ اگر لیکن ان کے تمام فکری اور تمام جو ان کی کہنا چاہیے کہ ویژنری لائف ہے ان کا جو سارا ہے اس کا سب سے زیادہ اظہار میرے خیال سے جاوید نامہ میں ہوتا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ جاوید نامہ کو بجا طور پر ان کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہ انہوں نے آخری زمانے میں یعنی یہ 1931 کے قریب کہیں انہوں نے مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد تو 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا، 32 میں پہلی دفعہ شائع ہوا۔ تو یہ کتاب اس پر وہ خود بھی ایک واقعہ کہیں میں نے پڑھا کہ وہ ڈاکٹر تاثیر ان سے اپنے رسالے کارواں کے لیے تازہ اردو کلام کی فرمائش لے کر ان کے گھر گئے تھے اسی زمانے میں۔ اچھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اردو اور وہ بھی غزل میں اب کہاں سے لکھوں، میں تو اس جاوید نامہ میں اس طرح مصروف رہا ہوں کہ میرے دل و دماغ نچڑ گئے ہیں۔ اچھا۔ یعنی گویا نچوڑ تھا ان کی ساری جو فکری کاوش تھی۔ اچھا، اس کا جب کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے ان کی بالکل ابتدائی زندگی کے ایک بات سے اس کا رشتہ جڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ غلام بھیک نیرنگ ان کے اس زمانے کے دوست ہیں جب وہ یہاں گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں رہا کرتے تھے، اکٹھے رہے یہاں 3 سال۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ کالج میں اس کمرے کا بھی تعین کر لیا ہے غلام بھیک نیرنگ ہی کے مضمون سے۔ اچھا۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کبھی جائیں وہاں تو۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے غلام بھیک نیرنگ نے کہ اقبال کو جب ہم اس زمانے میں دیکھتے تھے تو جو کچھ وہ بعد میں بن گئے ہمیں کبھی اس کا گمان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک چیز اس وقت بھی وہ کہا کرتے تھے کہ میرے دل میں ہے کہ میں ملٹن کی پیراڈائز ریگینڈ کے جواب میں ایک ایسی نظم لکھوں کہ جو یادگار رہے۔ اچھا، اب وہ یہ تو اور وہ واقعہ کربلا سے متعلق ہو، یہ نظم تو وہ نہیں لکھ سکے، لیکن دیکھا جائے تو گویا مغرب کے کسی بہت بڑے شاہکار کے جواب میں اسلامی تہذیب اور اسلامی فکر کا ایک شاہکار پیش کرنے کی خواہش ان کے ذہن میں جو آغاز سے تھی وہ جاوید نامہ میں جا کر مکمل ہوئی، کیونکہ یہ انہوں نے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں لکھا۔ اچھا۔ اب وہ دانتے کی کامیڈی جو ہے اس نے تو اس کا نام صرف کامیڈیا ہی رکھا تھا، بعد میں ڈیوائن تو اس کے لوگوں نے اس کو تقدس دینے کے لیے اس کو ڈیوائن کامیڈی کہا۔ اس میں یہ اقبال نے طرز تو وہاں سے لی کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ورجل کے ہمراہی میں، بلکہ اس کے ہاں تو رہنما تبدیل بھی ہوتے ہیں، وہ عالم بالا میں جاتا ہے اور وہاں دوزخ میں اور بہشت میں اور درمیانی اس میں سب میں وہ جا کر مختلف لوگوں کو پلیس کر کے دکھایا ہے۔ لیکن اقبال نے بھی پیٹرن تو وہی لیا ہے، لیکن مجھے ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق دکھائی دیتا ہے، یہ میری ذاتی ایک خیال ہے۔ وہ یہ ہے کہ دانتے کا جو ڈیوائن کامیڈی ہے، چونکہ دانتے نے جب اس کی پیدائش ہوئی ہے تو ابھی صلیبی جنگیں جاری تھی،
اس پر صلیبی جنگوں کا یا کروسیڈز کا عکس بہت زیادہ ہے، اور اس میں مسلمانوں سے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ اچھا، اقبال کا جو جاوید نامہ ہے، اس میں انہوں نے غیر مسلم شخصیات کا احترام برقرار رکھا ہے، ان سے مکالمہ بھی کیا۔ مطلب دیکھیں نا، اس میں برتری ہری کا ذکر آتا ہے، نیتشے کا ذکر آتا ہے، اس کے اندر قرۃ العین طاہرہ کا ذکر آتا ہے، مارکس کا ذکر آتا ہے، جی بہت سے لوگوں کا ذکر ہے۔ مارکس کا ذکر شاید جاوید نامہ میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں جن جن لوگوں کا بھی آتا ہے، انہوں نے شاید سب سے زیادہ سخت الفاظ کچنر کے بارے میں استعمال کیے ہیں، اور وہ بھی کوئی بہت اتنے شدید نہیں ہیں جیسے دانتے نے کی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ فرق ہے، چونکہ وہ اس میں ایک جگہ کہتے ہیں آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، کہ آدمیت جو ہے وہ احترام آدمی کا نام ہے، اس لیے تمہیں آدمی کے مقام سے باخبر رہنا چاہیے۔ اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ حق جو ہوتا ہے وہ خدا کا طریق اختیار کرتے ہوئے مومن اور کافر سب پر شفیق ہوتا ہے۔ تو یہ وسعت ہے اس کے اندر جو فرق ڈالتی ہے دونوں میں۔ دوسرے یہ کہ جاوید نامہ باوجود اس کے کہ اپنے حجم میں بہت کم ہے اس سے، لیکن اس کے اندر اس کے اندر جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ گہرا ہے، اور اس لیے بھی گہرا ہے کہ دانتے کا سارا سفر جو ہے وہ ما بعدل ممات کے اوپر ہی ہے، موت کے بعد کی زندگی کے۔ اقبال نے لکھا تو اس انداز میں ہے رومی کو اپنا بنا کر، لیکن اقبال کی تمام جو چیزیں اس کے اندر زیر بحث آئی ہیں وہ مسائل روئے زمین ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ چنانچہ اس کے اندر جتنے اس زمانے کے مسائل ہیں، مسئلہ ملکیت زمین ہو یا فیمنزم ہو یا اور بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے، وہ انہوں نے مختلف کرداروں کے ذریعے اس کو کہلوایا ہے، اور اس کا ادبی معیار بہت اونچا ہے۔ یقیناً دانتے کی کتاب کا ادبی معیار بھی اونچا ہوگا، کیونکہ اس نے ایک لہجے کو، اٹیلین زبان کے ایک لہجے کو اٹھا کر اس مقام پہ فائز کر دیا جو اس سے پہلے صرف لیٹن کو حاصل تھا، اور وہ ایک ادبی شاہکار تسلیم کیا گیا۔ کارلائل نے دانتے اور شیکسپیئر کو شاعری کی صف میں مثالی تصور کیا، لیکن اقبال نے اس میں ایک تو انسان کی موجودہ زندگی کے مسائل کو، اور وہ مسائل سیاسی بھی ہیں، وہ مسائل اقتصادی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، ان سب کو ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ اقبال کے جاوید نامے کا سارا لب لباب انسان کی روئے زمین پر بہتر زندگی کی طرف ہے۔ یہ جو جاوید نامہ کا یہ سفر ہے، اور اس میں اپنا جو ہم سفر منتخب کیا وہ رومی کو منتخب کیا، اور بارہا یہ کہا گیا کہ یا تو کلام اقبال پہ بڑی واضح چھاپ کلام مجید کی ہے یا پھر رومی کی ہے۔ جی، رومی سے متاثر ہونے کا سبب کیا ہے؟ جی یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ دیکھیے، رومی بذات خود میں تو یہ محسوس کرتا ہوں، یہ بالکل میری پرسنل خیالات ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک رومی نہیں ہے۔ اقبال سے پہلے کا رومی، جس کو ہمارے یہاں متصوفین بھی بہت سراہتے چلے آئے، اور مثنوی پڑھی جاتی تھی لہ سے اقبال سے پہلے بھی، جی، وہ رومی وحدت الوجودی رومی کے طور پر یہاں پر معروف تھا۔ اس رومی میں یہ باتیں نہیں تھیں جو اقبال نے رومی میں دکھائی ہیں۔ اقبال نے جس رومی کو دریافت کیا وہ ایک مختلف رومی ہے، اور وہ ان کی ذاتی نظر میں ان کو دکھائی دیا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو دکھائی نہیں دیا۔ جو عمل کا خواہاں ہے، جس کے اندر زندگی کے اندر ایک تڑپ درکار ہے، جو اپنے اندر ایک آگ لیے ہوئے ہے، جس کا قدم پائے یار کوئے یار میں محکم پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ رومی خاص اقبال کی نگاہ نے دریافت کیا ہے۔ اور ایک رومی وہ ہے جو آج امریکہ میں بہت مقبول ہے، وہ رومی ان دونوں سے مختلف ہے۔ وہ ایک انتہائی لبرل رومی ہے، جس کے ہاں یہ افتراقی نہیں ہے،
ملک و ملت کا اور اس کا، سب نے اپنی اپنی نگاہ سے رومی کو دیکھا ہے، اور یہ رومی کی وسعت ہے کہ وہ ہر ایک آدمی نے اپنی نگاہ سے اس کے اندر اپنا عکس دیکھا ہے۔ تو اقبال نے جس رومی کو دیکھا ہے وہ رومی پلس اقبال ہے۔ انہوں نے خود جو ان کے آئیڈیلز تھے وہ ان کو رومی کے ہاں بہت شدت سے ملے، جس کو کسی اور کی نگاہیں دریافت نہیں کر سکی رومی نے تھی۔ اپنا عکس دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رومی کے اثر کو اپنا بنا لیا ہے۔ نہیں، رومی سے بہت متاثر ہیں، اور آخری زمانے میں بلکہ کسی خط میں لکھتے بھی ہیں کہ اب تو میں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے، بس یا قرآن مجید پڑھتا ہوں یا رومی کی مثنوی پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ اب دامن وقت میں قلت ہے، آپ نے ہمیں ایک بڑا مختلف اقبال دکھایا ہے، ہمیں فلسفہ خودی کو ایک نئی نظر سے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے عقل اور عشق کے موازنے کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھا ہے، ہم نے اقبال کی نظم اور اقبال کی غزل کے استعاروں کو نئی طرح سے دیکھا۔ یہ وہ اقبال نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کہ شعوری طور پر اور باقاعدہ طور پر پچھلے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک جو ہمارے دماغ میں بٹھایا جاتا رہا ہے۔ تو کیا ہم نے اقبال کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ نہیں، میں تو یہ محسوس کرتا ہوں اقبال ہی کیا، اکثر بڑے آدمیوں کا ایک اپنے خیالات سے کچھ لوگ ایک بنا لیتے ہیں اس کا ایک حیولہ، اور خود اس تک رسائی جو ہے وہ نہیں پاتے۔ دیکھیں نا، فیض صاحب نے خود اقبال کے بارے میں یہ کہا کہ آیا ہمارے دیس میں خوشنوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا، تھی چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ تو اقبال تک ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اقبال کو دیکھنا اور اپنی نظر سے دیکھنا اور اس کے کلام کو خود پرکھنا دیکھنا، چونکہ یہ ہمارے یہاں عام نہیں ہے، اس لیے ہم رسمی اقبال پر جاتے ہیں، حقیقی اقبال کو دیکھنے کی تو ہمارے یہاں رسم نہیں پڑی۔ ملائیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ایک چھلکے میں پھنس جانا اور مغز سے بے نیاز ہو جانا کسی بھی میدان میں ہو، یہ کبھی کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں رہا جس کی نظر حقیقت کی طرف جاتی ہے۔ تو ملائیت جو ٹرم ہے، یعنی اس سے کوئی شخص مراد نہیں ہے، ملائیت کی ٹرم سے مراد یہ ہے کہ جو دین کی اصول و ضوابط کے صرف چھلکے تک اپنے آپ کو رکھتا ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کا چونکہ غلبہ ہے، اس لیے اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ حائل ہے مسلمانوں کی خود شناسی میں۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ سے گفتگو رہی۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر خورشید رضوی نے جہاں اقبال بطور شاعر کے ایسے پہلوؤں سے ہمیں روشناس کرایا کہ جن پہ عموماً بات نہیں ہوتی، وہ جس نے دامن اردو کو ایسا وسیع کیا کہ وہ جو حسن و عشق کے مضامین اور گل و بلبل تک رکی ہوئی تھی، اس میں ایسے ایسے تازہ مضامین دیے کہ شیخ عبد القادر کا یہ گلہ کہ اردو غالب کے بعد ابھی کسی کی تلاش میں تھی، وہ گویا سفر کو ایک اور سنگ میل ملا، اور ایک ایسا سنگ میل ملا کہ جس نے اس زبان کو عام فہم بھی کیا، لوگوں کے دلوں میں بھی اتارا، اور پھر اس پیام تک اسے لے کے گیا کہ جو پیام اس وطن کی بنیاد بنا۔ اس پیغام کو بعد میں کیا شکل دی گئی، ان استعاروں کو کس طرح سے پیش کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اقبال ہم سب کی نگاہ محدود کی پتلی رہے گا یا ہمارے آنے والے دنوں کا نقیب ہوگا؟ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے،
کسی بت کدے میں کروں بیاں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا حنا سے کہ اس محفل کا اختتام اپنی خوبصورت آواز پہ کرتے ہیں۔ پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے دمن، پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے دمن،
चरा